نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اسلام ایک جامع اور مکمل نظام سے عبارت ہے۔ اس کا ہر پہلو اس کی جامعیت اور اکملیت کا شاہکار اور آئینہ دار ہے، اور اسلام کا آئیڈیالوجی، اس کا دستور حیات، چونکہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی لاجیکل انداز سے پیش کیا ہے، تو آج ہم قرآن مجید اور اس کے فضائل اور اس کے مسلمانوں پر حقوق پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کس کو کہتے ہیں؟ قرآن یہ قرأ یقرأ قراءة وقرآنا، جس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا اور آپس میں ملانا اور اکٹھا کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ سابقہ جتنی بھی کتابیں آئیں ان کے علوم و فنون اور سابقہ کے قصوں اور اللہ کے اوامر اور نواہی، وعد و وعید، ترغیب و ترہیب کو اگر کوئی جمع کرنے والی کتاب اس وقت دنیا میں موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس پر مستضاد آج کل جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، انحاء عالم میں، اقطار الارض میں، اگر ان تمام مسلمانوں کو ایک ہی اسٹیج پر، ایک ہی محطہ پر جمع کرنے والی کوئی کتاب اگر دنیا میں موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہوتا، اور اس شخص کو قرآن مجید سے اختلاف ہو، ہر مسلمان کو اس کے ایمان سے اختلاف کرنا جائز ہوتا ہے۔ قرآن مجید جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اے مسلمانوں، جو قرآن مجید جو اللہ کی حقیقی کلام ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں عنایت کی جاتی ہیں۔ اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف،
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھتے ہیں اور دیگر سورتوں کے شروع میں بھی ایسے حروف آئے ہیں جن کے معانی کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں، جس کا ترجمہ ہم یوں ہی کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی خوب جانتا ہے، لیکن یہ ایک حرف نہیں، دیکھنے میں تو ایک لگتا ہے لیکن الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، ہر ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں۔ جو الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں عنایت فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قیامت کا دن اتنا ہولناکیوں کا دن ہوگا، ستحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا بہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن ساری کائنات جسم سے ننگی، پاؤں سے ننگی اور بال بکھرے ہوئے اور جس طرح بغیر ختنے کے انسان پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں جمع کیا جائے گا، ہر شخص جو ہے پریشان ہوگا۔ اگر اس دن ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑ گئی تو کہاں سے لیں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر شخص جو ہے بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، والدین انکار کر دیں گے، اولاد جن کے لیے انسان بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے وہ بھی انکار کر دیں گے، بیوی کے پیچھے لگ کر انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یہ بھی قیامت کو انکار کر دے گی۔ اگر قیامت کے دن نیکیاں جو ملیں گی تو اس سبب سے ملیں گی جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف قیامت کے دن انسان کو بلندی اور رفعت قرآن عنایت نہیں کروائے گا، بلکہ دنیا کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کتنی ہی قوموں کو اگر بلندی اور رفعت اور عزت و شرف ملے گا تو اس قرآن کی بدولت، کیونکہ انہوں نے اس پر ایمان لایا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہوگا اور اس قرآن کی دعوت دی ہوگی۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اور کتنی ہی قومیں ذلت اور پستی کا شکار ہوں گی، سبب کیا ہوگا؟ اسی قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں رشک جائز ہے، غبطہ جائز ہے اور حسد جائز ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو اور جو شخص اس قرآن کی نعمت کو دیکھتا ہے وہ یہ رشک کر سکتا ہے فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، صرف قرآن کو وہ پڑھتا نہیں بلکہ دن رات جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے ایمان لانے کے بعد۔ تو انسان یہ خواہش کر سکتا ہے یا الہ العالمین اس کو بھی تو نے ہی نعمت دی ہے، یہ نعمت مجھے بھی دے دے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق منه آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر انسان رشک کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت میں فراوانی دی ہو اور وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہے، تو انسان رشک کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو دینے والا بھی تو ہے، اس پر بھی ثابت رکھ اور مجھے بھی یہ نعمت عنایت کرتا کہ میں بھی تیرے راستے میں قربانی دے کر تیری رضا حاصل کر لوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور اللہ کے ذکر کی محافل کو بپا کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں مدارست کرتے ہیں، قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے ہیں، فوری طور پہ اللہ 4 انعامات ان کو نواز دیتے ہیں۔
الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون اور طمأنینت نازل ہو جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ جل شانہ آج دنیا میں کسی کا نام اگر بڑا لکھا جائے تو خوش ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ شہرت، دنیا کی شہرت جو انسان کو ناکام بنا دینے والی ہے، اصل شہرت وہ ہے جو آسمانوں پہ انسان کی شہرت ہو، وذکرہم اللہ فی من عندہ، جو قرآن کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرشتوں میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آسمانوں پہ اس کی شہرت ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور یاد رکھنا بڑے سے بڑا خاندان بھی ہو، قریش سے بڑھ کے کون سا خاندان ہوگا، لیکن جس کا عمل سست ہو، نسب نامہ اس کا خاندان اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ اگر قریش کے خاندان میں سے بھی جس نے قرآن کو ٹھکرا دیا تو اللہ جل شانہ نے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ یہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے۔ اور لیکن اگر ایک چھوٹے خاندان کا آدمی جو ہماری نظروں میں چھوٹا خاندان ہے، یہ خاندان تو اللہ جل شانہ نے تعارف کے لیے بنائے، کیونکہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے لِتَعَارَفُوا، تم آپس میں تعارف حاصل کرو، اس لیے نہیں خاندانوں میں تقسیم کیا، لِتَفَاخَرُوا، تاکہ تم آپس میں فخر کرو۔ تو بات یہ کر رہے تھے اس قرآن مجید کی بدولت انسان کو اللہ عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی اس کی شہرت ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اے میرے بھائی میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو تمام گناہوں سے پرہیز کرنا یہ تقوی ہے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ خیال کیا جائے کیونکہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، فإن محقرات الذنوب، جب یہ چھوٹے گناہ اذا اجتمعن علی الرجل، جب یہ کسی آدمی کے پاس جمع ہو جائیں تہلکنہ، تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور صحابی روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو، انکم لتعملون اعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات، تم ایسے اعمال کرتے ہو تمہاری آنکھوں میں وہ بالوں سے باریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کبیرہ گناہ شمار کیے جاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہے تھے تقوی کو اختیار کرو، فإنہ رأس کل شیء، تمام اعمال کا سردار ہے، وعلیکم بالجہاد فإنہ رہبانیت الاسلام، اسلام نے اگرچہ رہبانیت سے منع فرمایا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، لیکن اسلام کی رہبانیت کیا ہے؟ جہاد کو اختیار کیا جائے، فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اسی سے انسان کے دکھ اور غم دور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، فإنہ روحک فی السماء وذکرک فی الارض، یہی قرآن ہے جس کی بدولت دنیا میں اللہ جل شانہ عظمت سے نوازتے ہیں اور آسمانوں کی بھی سیر اس کو میسر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، بخاری کی روایت کے مطابق عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ، جس کی ایک روایت کے مطابق 8 سال عمر تھی، لوگوں کو نماز کروا رہے تھے، اتنی کم سنی میں
اس کو امام کیوں بنایا گیا؟ سبب یہ تھا کہ اس کو قرآن مجید زیادہ یاد تھا۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اس وقت قرآن مجید جو ہے سفارشی بن کے آئے گا۔ القرآن شافع مشفع ومحل مصدق من جعله امامه ساقه الى الجنہ ومن جعله خلفه قاده الى النار۔ اے مسلمانوں، قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا اور سب سے پہلے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا ربی حلہ، اور آ کر قرآن کیا سفارش کرے گا؟ اے اللہ اس بندے کو خلعت فاخرہ پہنائی جائے۔ فیلبس تاج الکرامہ، اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا ربی زدہ، پھر قرآن سفارش کرے گا اللہ اور اس پہ اپنی نوازش فرمائیے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، اس کو کرامت کا حلہ خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن سفارش کرے گا اللہ اس بندے سے راضی ہو جائیے۔ فیرضی عنہ ربہ فیزاد بکل آیۃ حسنہ، اللہ جل شانہ اس بندے سے راضی ہو کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، قرآن کا ماہر ہے، اس کا قاری ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ہی اچھا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شان اس کو فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ والذي يقرأ القرآن، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ الفظ ہے، اس کی زبان، اس کا پروننسیشن کوشش کے باوجود اچھا نہیں ہوتا، لیکن اپنی محنت اور کوشش کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو یہ بات بھی اتنی پسند ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو دگنا اجر عنایت فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، بہترین شخص وہ ہے میری امت میں سے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اسی کو آگے لوگوں کو سکھلاتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یہی قرآن مجید جو ہے اللہ جل شانہ اسی کی بدولت اس کو جنت کے درجات نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قاری قرآن کو آواز دی جائے گی، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اے قاری قرآن، یہ جنت ہے، یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، چڑھتے جاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت اسی طریقے کے مطابق کرتے جاؤ جس طرح ٹھہر کر آہستہ آہستہ بڑے سکون اور تفہم اور تدبر کے ساتھ تم دنیا میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اور چڑھتے جاؤ، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں عند آخر آیت تقرأها، جب تم قرآن مجید جو ہے مکمل کر کے من الجنت والناس تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ کیسا ایمان؟ کہ اللہ جل شانہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اور زندگی کے جمیع معاملات میں ایک اچھا نسب العین جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ جیسے نازل ہوا تھا اپنے معانی کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنے مدعا اور مفاہیم کے اعتبار سے، اسی طرح اصلی شکل میں ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید کو 7 حروف میں 7 لہجات میں نازل فرمایا۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ اس کو پڑھا جائے۔ کسی بھی زبان کا کلائمیکس جو ہے، اس کا جو جلوہ فجر اس وقت تک نہیں ہوتا مقام عروج جب تک پڑھا نہ جائے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا مسلمانوں پر۔ کیسے پڑھا جائے؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ نے بھی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا، اور اللہ جل شانہ نے حکم دیا اپنے نبی کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ قراءۃ القرآن بتمہل وتدبر
اس کو تفہم اور معانی پر غور کرتے ہوئے اور اس ادا کے مطابق پڑھا جائے جس ادا کے ساتھ قرآن مجید اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قرأ طه ویاسین قبل ان يخلق السماوات والارض ب1000 عام، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سے طه اور یاسین کی تلاوت فرشتوں پر فرمائی۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی کیا کہنے لگے؟ طوبى لأمة ينزل هذا عليها، کتنی ہی سعادت مند ہوگی وہ امت، وہ سعادت مند ہے وہ امت جس پر یہ اللہ کی کلام نازل ہوگی۔ وطوبى لأجواف تحمل هذا، اور کتنے ہی سعادت مند وہ لوگ ہوں گے جن کے سینوں میں یہ محفوظ ہوگی۔ وطوبى لألسنة تتكلم بهذا، کتنی ہی مبارک وہ ہستیاں ہوں گی جن کی زبانیں اس کلام مبارک کی تلاوت کریں گی۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، کیونکہ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، عقل والوں کے لیے، فہم و بصیرت رکھنے والوں کے لیے ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل کیا ہے، لیدبروا، تاکہ غور و فکر کریں۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں، اور دین قرآن اور سنت کا نام ہے۔ اور ابو یعلا روایت کرتے ہیں من لم یتفقہ فی الدین لم یبال اللہ بہ، جو قرآن مجید اور دین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا نہیں، لم یبال اللہ بہ، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، جو مرضی ہو جیسے مرضی زندگی بسر کرے، وہ یہودی ہو کے مر جائے، وہ عیسائی ہو کے مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، قیامت کے دن ہم جہنم کو بھریں گے جنوں سے، انسانوں سے، کیسے جن اور کیسے انسان جن کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو اللہ نے عنایت کی ہیں لیکن حق کو دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو دیے ہیں لیکن حق کو نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ تو چپائے ہیں، کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے قرآن کو پڑھتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں كان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے طریقے کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ جب قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھ لیتے اس وقت تک آگے نہ پڑھتے جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتے اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من كان مستنا فليستن بمن قد مات، جو کسی کے طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، صحیح اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کے طریقے کو اختیار کرے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں جنہوں نے دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ كانوا خیر الامہ، پوری امت سے وہ بہتر ہیں۔ ابرها قلوبا، سب سے نیک دنیا میں امت میں اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ واعمقها علما، سب سے گہرا علم ان کے پاس ہے۔ واقلها تکلفا، اور تکلف کے اعتبار سے بھی سب سے کم ہے، وہ تکلف نہیں کیا کرتے تھے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے نبی کی صحبت اختیار، اس کے نبی کی صحبت اختیار کریں اور دین کی ترویج کے لیے ان کو
مقرر کر دیا. وهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا على الهدى المستقیم، وہ بالکل سیدھے راستے پر فائز تھے. الذي لا اعوجاج فيه، جس میں کوئی کجی نہیں تھی. اللہ ہم سب کو قرآن پر ایمان لانے اور اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بے شک یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری سناتا ہے. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ دنیا میں بھی تمہیں عزت نصیب ہوگی اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور تم جنت کے وارث بن جاؤ گے. قرآن مجید کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہے. اس پر ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے بارے میں بیان کیا کہ رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار والعياذ بالله. میں معراج پہ جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو جہنم اور آگ کی بنی ہوئی قینچیوں کے ساتھ جو ہے ان کو کاٹا جا رہا ہے. قلت من هؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل کیا جواب دیتے ہیں؟ هؤلاء خطباء امتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود نیکیاں نہیں کرتے، برائیوں میں ملوث رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقى فی النار، قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. فتندلق اقتاب بطنه، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل آئیں گی. فیدور بها كما يدور الحمار في الرحى، انتڑیوں کے ارد گرد گھومنا شروع کرے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے. فیجتمع الیہ اہل النار، جہنمی اکٹھے ہو کے آئیں گے. فیقولون ما لک یا فلان، اے اللہ کے بندے تمہیں کیا ہو گیا؟ الم تکن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر، کیا تم نیکی کا حکم نہیں کیا کرتے تھے اور برائی سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ قال بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي نسأل الله السلامة والعافية. میں نیکی کا حکم تو کرتا تھا قرآن مجید کے ایمان لانے کے بعد، اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر لوگوں کو بیان کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. 5واں حق اس کا یہ ہے کہ اس کی طرف دعوت دی جائے، کیونکہ یہ امت دعوت ہے اور قرآن میں اللہ کے رسول کو حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے تیری طرف نازل فرمائی ہے کتاب قرآن مجید، اس کی تبلیغ کیجئے، لوگوں کو رشد و ہدایت کی دعوت دیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اے مسلمانوں تبلیغ کرو، دعوت دو اپنے مسلمان بھائیوں کو، خواہ ایک ہی آیت آپ کو آتی ہو. اگر کوئی نازلہ جانتا ہے ایک بھی آیت، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اگلے مسلمان کو پڑھائے. کوئی قرآن مجید حفظ کر رہا ہے اور اس نے کیا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات جانتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ اپنے مسلمانوں کو دعوت دے. سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تم نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو. اگر تم نے ان دونوں کاموں کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ کا تم پہ ایسا عذاب مسلط ہوگا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو داعی بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعل، جو کسی کام کی دعوت دیتا ہے، کسی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو اللہ اتنا ہی اجر نصیب فرماتے ہیں جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. ایک بندے کی ہدایت کا سبب اگر تیری دعوت و تبلیغ بن گئی تو یاد رکھنا تیرے لیے بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے ایک بندے کو سیدھے راستے پہ لگا دیا. عزیزان گرامی، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں، حتیٰ کہ چیونٹیاں. کس سعادت مند کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، رشد و ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کو خیر کی بات بتلاتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر پختہ ایمان اور اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے اور اس کی دعوت دینے کی اس کیسٹ یا سی ڈی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کیسٹ یا سی ڈی سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد درس دینے والے، اس کی ریکارڈنگ کرنے والے اور آپ تک پہنچانے والے تمام بھائیوں اور ان کے والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. شکریہ. آپ کا ساتھی محمد رفیق صابر. ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں 4345078798 581 کویت. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.